ضرور آپ کے ساتھ بات کروں گا، اپنا جو بھی میری اوپینین ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کوئی مداخلت ہوگی سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. اچانک اس سارے معاملے کا ڈراپ سین ہو جائے گا کہ احمد فرحات واپس آ جائیں گے، یا احمد فرحات کی فیملی یہ درخواست ہی پیٹیشن ہی واپس لے لے گی، یا سٹیٹس کو برقرار رہے گا. اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی اس لڑائی میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہیں وہ شہباز شریف ہو جائیں گے اور ان کی وزارت عظمیٰ جا سکتی ہے، حکومت بھی گر سکتی ہے. یہ ہیں وہ سوالات جس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ صورتحال اس وقت بہت ہی زیادہ ٹینس ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان. عدلیہ پیچھے بالکل نہیں ہٹ رہی، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے موقف پہ قائم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی عدلیہ پر وار برقرار رکھے ہوئے ہے. فیصل واڈا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. وہ جو ایک اینکرز کا گروپ ہے، وہ جو بنے بنائے ٹویٹس ان کو بھیجے جاتے ہیں، وہ سارے جس طرح سے وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. جس طرح سے محسن اختر کینی صاحب کے خلاف اب نیا ایک پورا محاذ کھڑا کیا گیا ہے کہ ان کی یہ پراپرٹیز ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو دیکھیں، اگر آپ محسن اختر کینی صاحب کے خلاف کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس پڑا ہوا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسی صاحب کو، اور قاضی فائز عیسی صاحب کو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کہیے اور وہ قاضی صاحب جو ہے وہ ریفرنس لگا دیں. سن لیں سپریم جوڈیشل کونسل محسن اختر کینی صاحب کا، کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کونسل سن رہی. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر محسن اختر کینی صاحب، ہم یہ بات مان لیں کہ محسن اختر کینی صاحب بہت کمزور ہیں، انہوں نے محسن اختر کینی صاحب نے کوئی پلاٹ بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، کوئی خدا نخواستہ کرپشن لوٹ مار کی ہوئی ہے، تو جو شخص کرپٹ ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. اور اس کی مثال میاں نواز شریف کی صورت میں آپ کے سامنے ہے کہ میاں صاحب کیونکہ کرپٹ ہیں تو کمزور ہیں. پوری حکومت ان کے پاس ہے لیکن حکومت ان کے پاس نہیں ہے. وزیر خزانہ ان کی مرضی کا نہیں لگا، وزیر داخلہ ان کی مرضی کا نہیں لگا، عہدے ان کی مرضی سے نہیں دیے گئے. مطلب اقتدار ضرور دیا گیا ہے لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مطلب اوقات نہیں ہے، کوئی مطلب عزت نہیں ہے، کوئی خودداری نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ میاں صاحب سے لے لیا گیا ہے اقتدار دے کر، باقی سب کچھ لے لیا گیا ہے. خودداری، خودی، عزت، سب چیزیں لے لی گئی ہیں. مرضی، منشا، کچھ ان کے پاس نہیں رہا. تو جو کرپٹ انسان ہوتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرح پھر ہوتا ہے، جو کہ پھر بیچارہ بے بس ہوتا ہے. وہ ادھر ادھر آف کیمرہ ادھر ادھر سے باتیں آتی رہتی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعمال ہو گئے ہیں، ہمیں استعمال کر لیا گیا ہے. اور نون لیگ کے لوگ جس چیز کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی طرح استعمال کر لیا گیا، وہ لفظ میں یہاں پہ نہیں دہرانا چاہتا کہ کس چیز کی طرح ان کو استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے. میں اس چیز کا نام نہیں لے رہا. جو نون لیگ والے خود کہتے پھر ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے، یہ نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں، تو اس پہ نہیں جاتے. تو اگر محسن اختر کینی صاحب کرپٹ ہوتے تو اتنی جرت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ وہ اتنے بڑے آرڈرز نہ کرتے. کیونکہ دیکھیں، جو محسن اختر کینی صاحب نے آرڈر کیا ہے وہ اتنا کمپریہنسو آرڈر ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنا کمپریہنسو آرڈر کبھی کسی نے نہیں کیا. ایک تو وہ ہو گیا نا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ہائی کورٹ نے کسی مقدمے کی لائیو پروسیڈنگ کا حکم نہیں دیا. پہلی مرتبہ ہوا. پہلی مرتبہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگ کیا ہے، ان کے ایس او پیز کیا ہیں، خود احتسابی کیا ہے، بندے جو اٹھائے جاتے ہیں ان کو کھانا کہاں سے دیا جاتا ہے، ان کی فنڈنگ کیا ہے، ان کی مطلب رولز آف بزنس، فلاں 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 فلاں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انٹیلیجنس ایجنسی سے ریلیٹڈ ہر چیز مانگ لی ہے جسٹس محسن اختر کینی صاحب نے. اب اس پہ پھر انہوں نے کہا شامل تفتیش ہوں ان کے اعلیٰ افسران انٹیلیجنس ایجنسیز کے، اور ایک موقع پہ انہوں نے بہت سخت ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ اوقات سے باہر کر دیا گیا ہے، ان لوگوں کو اوقات میں رکھیں. ایک 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے، کون سا یہ چاند پہ ہے، اور یہ وہ اس طرح کی ان کے تابع نہ ہوں. ملک چلنا ہے تو ان کے بغیر بھی چل جائے گا. بہت سخت آبزرویشنز تھی، سخت ریمارکس تھے. پھر پولیس کو کہا کہ ان کو شامل تفتیش کریں، ان کا بیان سامنے رکھیں. پھر یہ کہنا کہ پولیس کے ایک ایس ایچ او کی طرح ہیں وہ بھی. اور اس طرح کی جو آبزرویشنز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بہت اس وقت وہ مشتعل ہیں ان آبزرویشنز کے اوپر. اور ان کا اشتعال ظاہر ہے وہ جس طرح کاؤنٹر مطلب وہ کاؤنٹر تو نہیں کر پا رہے، لیکن وہ جو کر سکتے تھے وہ دو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کر سکتی تھی. ایک یہ کہ پیمرا کے ذریعے پابندی لگوا دی جائے کہ کوئی ریمارکس نہیں چلیں گے عدالتوں کے، لیکن اس کا بھی سارا کچھ وہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا. پیمرا کا جو کچھ بنایا گیا تھا جب محسن اختر کینی صاحب نے اپنے اس آرڈر کے اندر حکم دے دیا اور کہا کہ اس کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جس آرڈر کی عدالت کہے گی کہ اس کو رپورٹ کیا جائے اس کی رپورٹنگ ہوگی. انہوں نے لکھ دیا کہ اس کو رپورٹ کیا جائے، انہوں نے اردو میں لکھا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، میرے جیسے لوگ جن کو انگریزی نہیں آتی ہم بھی پڑھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے اردو میں اس آرڈر کو جاری کیا.
انہوں نے کہا کہ اس کو رپورٹ کریں، اور پھر حیران کن طور پر ٹی وی چینلز نے رپورٹ بھی کیا ہے. ٹی وی چینلز نے رپورٹ اس لیے کیا کہ ٹی وی چینلز بھی ظاہر ہے ایک آدھ چینل لیڈ لے جاتا ہے، وہ چلا دیتا ہے، باقیوں کو ریٹنگ کے لیے چلانا پڑتا ہے، اور جو ایک آدھ چلاتا ہے وہ اس لیے چلاتا ہے کہ ٹی وی چینل 2-3 چینل ایسے ہیں جس کے مالکان اس سب سے خوش نہیں ہیں جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو جہاں پہ ان کو اسپیس ملتی ہے وہ چلا دیتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اتار دیں یہ چیز نہ چلائیں پھر وہ روک دیتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کہا نہیں تھا اس لیے ہم نے چلا دیا. تو وہ بھی سارا پلان برباد ہو گیا کہ ریمارکس عدالت کے نہیں چل سکتے. تو اتنا کمپریہنسو انہوں نے مطلب آرڈر کر دیا. اب کیا ہوگا اس کے اوپر ممکنہ طور پر کیا ہے دیکھیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کہیں کہ اس کا ڈراپ سین ہو جائے گا، اس کا ڈراپ سین کیسے ہوگا؟ اس کا ڈراپ سین یہ ہو سکتا ہے کہ احمد فرحاد واپس آ جائے اور اس کی فیملی درخواست اپنی پیٹیشن واپس لے. یہ اب کچھ سوالات ہیں. ویسے میں نے بیرسٹر سعد رسول صاحب سے کل میں نے کچھ چیزیں پوچھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ پوائنٹس میں سعد رسول صاحب سے نہیں پوچھ سکا. یہ ضرور میں آج کوشش کروں گا ان کو کال کروں. اصل میں یہ جو ہمارے لائق وکیل ہیں بیرسٹر سعد رسول صاحب جیسے، ان کو کال کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ یہ چند منٹ کی مطلب ایک آپ کہیں کہ اپنی اوپینین دینے کا وکیل اچھا خاصا، ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ اچھا خاصا یہ اپنے کلائنٹ سے چارج کرتے ہیں، تو ڈر بھی لگتا ہے کسی بڑے وکیل کو کال کرتے ہوئے ان کی مصروفیت اور اس کی وجہ سے. تو یہ میں ان سے نہیں، اس بات پہ ان سے بھی پوچھوں گا، دیگر بھی وکلا سے پوچھوں گا، فیصل صدیقی صاحب اور فیصل چودھری صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، ان وکلا کو بھی، میاں علی اشفاق صاحب، ان سب سے میں اوپینین لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے کہ اگر احمد فرحاد آ جاتے ہیں یا وہ نہیں آتے، لیکن ان کی فیملی کہتی ہے کہ جس طرح ان کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ درخواست پیٹیشن واپس لے لیں، اگر وہ پیٹیشن واپس لے لیتے ہیں تو پھر کیا عدالت ان کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہم پیٹیشن واپس نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ویسے ہی انفیکشوس ہو گیا نا کہ ان کی بازیابی کے لیے تھا، بازیاب وہ ہو گئے، آ گئے تو بات ختم. پھر کیا اسی پیٹیشن کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ اس کا ڈراپ سین آپ یہی کہہ لیں کہ وہ واپس آ گئے اور اب کیس کو آگے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے ڈراپ سین ہو گیا. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنی بڑی ایک شکست سمجھے گی، کیونکہ آج بھی کل جمعے کو بھی اس لیے نہیں چھوڑا گیا احمد فرحاد کو کہ یہ نہ لگے کہ دیکھیں عدالت نے سخت چیزیں کی، آرڈرز دیے، سیکٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، سیکٹر کمانڈر کے سے ریمارکس دیے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑا. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے سرنڈر نہیں کیا. تو اب معاملہ پھر اور زیادہ گڑبڑ ہو گیا، اور زیادہ خراب ہو گیا. اب اگر چھوڑتے ہیں تو اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری کی پرسیپشن جائے گی. کیا اسٹیبلشمنٹ یہ کمزوری کی پرسیپشن اپنے ساتھ جوڑنا افورڈ کر سکتی ہے، کرنا چاہے گی، برداشت کر سکتی ہے، برداشت کرنا چاہے گی، یا نہیں وہ بھی کہیں گے کہ ایسی کی تیسی ہم اس نہیں یہ کریں گے؟ تو پھر دوسرا پھر یہ ہے کہ اگلی سماعت پہ کوئی بھی نہیں جاتا، پھر کیا ہوگا؟ یا یہ ہوتا ہے کہ اس دوران ان کا جو انٹرم آرڈر ہے، اس انٹرم آرڈر کو چیلنج کر دیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کیونکہ یہ مجھے سعد رسول صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ انٹرم آرڈر جو ہائی کورٹ کے کسی جج کا ہے، اس انٹرم آرڈر کی انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوتی. اور انٹرا کورٹ اپیل خیر ایک معاملے میں نے دیکھا بھی تھا کہ اسلام آباد کورٹ نے نہیں انٹرٹین کی تھی، عامر فاروق صاحب نے، اور ایک اور ان کے ساتھ جائے تھے شاید میاں گل صاحب نہیں تھے، شاید طارق محمود جہانگیری صاحب تھے. جب بابر ستار صاحب ڈی سی اسلام آباد والا کیس سن رہے تھے تو اس کے انٹرم آرڈر کو چیلنج کیا تھا، تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ اس کو یہ انٹرم آرڈر ہے، اس کو یہ مینٹینیبل نہیں ہے. اور اگر ایک بار عامر فاروق صاحب یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ جناب انٹرم آرڈر اسلام آبادی کورٹ ایک جج کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے، تو پھر تو عامر فاروق صاحب کے 99% آرڈر جو ہیں جو امپورٹنٹ کیسز کے ہیں، چاہے وہ ٹویٹر والا معاملہ ہو، چاہے وہ یہ پیمرا کے نوٹس والا جو انہوں نے کل کر دیا